السلام علیکم۔ میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی۔ میں بہت حسین تھی۔ میرا میاں مجھے ذرا بھی وقت نہیں دیتا تھا، جس بات سے میں بہت تنگ تھی۔ میرے سامنے والے گھر میں مستری کام کر رہے تھے۔ ایک جوان میرے دروازے پر پانی لینے کے لیے آیا۔ اس کی نظریں مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں جیسے ہی اس کے لیے پانی لینے اندر آئی، وہ بھی میرے پیچھے اندر چلا آیا، اور اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک ہی میں سارا دن دوپٹے سے بے نیاز کھڑکی میں کھڑی سامنے والے گھر کی تعمیر دیکھتی۔ مجھے گھروں کے نقشوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ ہم جس آبادی میں رہتے تھے وہاں دور دور تک گھر نہیں تھے، اور اب یہاں آبادی ہونا شروع ہوئی تھی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا جو شہر کا بالکل آخری کونا تھا۔ میرا میاں الیاس روز 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے روزگار پر جاتا، اور میں سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی۔ میاں الیاس کو لوٹ کر واپس آنے میں بھی رات ہو جایا کرتی تھی، اور مجھے اس جگہ پر بہت خوف محسوس ہوتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے سامنے نیا گھر تعمیر ہونا شروع ہوا تھا، اور کافی چہل پہل ہو گئی تھی۔ سارا دن لوگ کام کرتے اور ایک شور سا رہتا۔ میں بھی اکیلی تھی، اور اتنے عرصے بعد مجھے گھر کے آگے لوگ نظر آئے تو میں سارا وقت کھڑکی میں کھڑی مستریوں کو دیکھتی رہتی۔ لیکن مجھے ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اسی طرح کسی کی نظر پر مجھ پر بھی جمی ہوئی ہے۔ مستریوں کو کام کرتے کافی دن گزر گئے تھے۔ گرمی کی شدت تھی، اور اس علاقے میں بجلی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں ہوا کے لیے سارا دن کھڑکی پر کھڑی رہتی۔ گرمی کی وجہ سے میں ہلکے کپڑے پہنتی، جس میں سے میرا گورا چٹا بدن نمایاں ہوتا۔ گہرے گلے میری زینت کو نمایاں کرتے، جس پر کسا ہوا لباس پہن کر مجھے خوشی محسوس ہوتی کہ میں عمر کے اس حصے میں بھی جوان اور فٹ ہوں۔ لیکن مجھے احساس نہ ہو سکا کہ میں کسی اور کے جذبات کو بھی بھڑکانے کی وجہ بن رہی ہوں۔ آج بھی میں کھڑکی پر کھڑی مستریوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سفید لباس سے میرا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، کیونکہ بجلی نہیں تھی۔ ایسے میں ایک جوان نے اچانک میرے گھر کا رخ کیا اور دروازہ بجانے لگا۔ میں جیسے ہی دروازے پر گئی تو اس نے میرے ہاتھ میں پانی کی خالی بوتل دی اور کہنے لگا کہ گرمی بہت ہے، اسے ٹھنڈا پانی چاہیے۔ میں حیران تھی کہ مستریوں کے لیے تو کولر لگے ہوئے تھے، تو کیا انہیں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا؟ میں دروازہ ہلکا سا بند کر کے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے رسوئی میں چلی آئی، کیونکہ میرا کولر رسوئی میں ہی موجود تھا۔ روز صبح سویرے مجھے ایک رکشے والا آ کر برف دے جایا کرتا تھا۔ میں نے ابھی بوتل بھرنی شروع ہی کی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور جب میں پلٹی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میرے پیچھے تو وہی جوان کھڑا تھا جو پانی لینے کے لیے آیا تھا۔ اسے اپنے رسوئی میں دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ویسے ہی گرمی کی شدت بہت تھی۔ شلوار کے اوپر ٹی شرٹ پہنے وہ ہرے بالوں والا جوان مجھے بہت خوفناک محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ میں اکیلی تھی۔ اس کی بے باک نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں، اور میں گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں اس سے پوچھا کہ وہ اندر کیوں آیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ کہنے لگا کہ گرمی بہت ہے اور اسے پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اپنی پیاس بجھانے اندر چلا آیا ہے۔ اس کی نظروں میں چھپی ہوئی ہوس نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے اس کی طرف پانی کی بوتل پکڑائی اور اسے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت باہر چلا جائے۔ اس نے میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں پر رکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی گھبراتی کیوں ہیں؟ میں کوئی غیر تو نہیں؟ پچھلے اتنے دنوں سے آپ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں، اور میں بھی روز آپ کو دیکھتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے وجود سے میری نظر نہیں ہٹتی۔ اس کی نظریں اس وقت بھی میرے جسم پر جمی ہوئی تھی۔ میرا بدن پوری طرح میرے کپڑوں سے نظر آ رہا تھا۔ میرا گلا اتنا گہرا تھا کہ ساری رائیاں جھلک رہی تھیں، اور لباس جسم پر اتنا تنگ تھا کہ کمر کا ایک ایک بل واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کی نگاہیں
پوری طرح میرا احاطہ کر رہی تھی اور میں پریشان سی کھڑی تھی۔ اس نے میرے سامنے کھڑے کھڑے ہی ٹھنڈا پانی پی لیا اور اس کے بعد ایک سرد آہ بھرتے ہوئے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن رسوئی کی دیوار آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بہت قریب آ گیا اور میری سانسوں میں سانس ڈال کر کہنے لگا کہ وہ روز ہی مجھے دیکھتا ہے اور میں اس کے دل پر بجلیاں گراتی ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اور جذبات کا طوفان اس کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے، اور میں اس کی سرگوشیوں پر مزید پسینہ پسینے ہو گئی تھی۔ جس انداز میں وہ میری تعریف کر رہا تھا، میں ساری زندگی اسی طرح کے الفاظ سننے کے لیے ترستی رہی تھی، لیکن میرے میاں الیاس نے مجھے کبھی ایسی اہمیت نہیں دی تھی کہ وہ میری کوئی تعریف کرتے۔ میں ایک بھانج عورت تھی جو بچہ پیدا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے میاں کے دل سے اتر چکی تھی، اور اپنے میاں کے دل میں جگہ پانے کے لیے ہی میں ایسی اوچھی حرکتوں پر اتر آئی تھی کہ میں نے اپنا لباس بھی تنگ کر لیا تھا اور اپنا جسم بھی نمایاں کرنے لگی تھی۔ میں بس اپنے میاں کی توجہ اور محبت چاہتی تھی، لیکن یہ سب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے مرد نے جان بوجھ کر میرے لیے اس ویرانے میں گھر لے لیا تھا اور خود کام کے بہانے صبح ہوتے ہی مجھے چھوڑ کر نکل جاتے اور سارا دن غائب رہتے اور رات دیر تک گئے گھر لوٹتے تھے۔ میں تنہائی اور اکیلے پن کی زندگی سے پوری طرح تنگ آ چکی تھی۔ شروع میں تو میرا اور میرے میاں الیاس کا بہت جھگڑا ہوتا تھا کہ وہ مجھے ایسے ہی محبت اور توجہ دے کر ہر بیوی کا حق ہوتا ہے، لیکن الیاس نے مجھ سے اولاد نہ ہونے پر بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ بس مجبوری میں اس رشتے کو گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس مجھے طلاق دینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو اس کے ہاتھ سے وہ کاروبار بھی چلا جاتا جو میرے باپ نے میری شادی پر اسے سیٹ کروا کر دیا تھا۔ وہ شہر میں میرے باپ کے پیسے پر عیاشی کر رہا تھا اور مجھے اس ویرانے میں چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد جب میں نے ایک غیر مرد کے منہ سے اپنی تعریف میں ایسے الفاظ سنے جو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ٹھنڈ سی اتر گئی، اور مجھے لگا کہ میں بھی ایک مکمل عورت ہوں جو زندگی پر حق رکھتی ہے۔ وہ جوان میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے میرے مرمری جسم کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ مجھ پر پوری طرح انحصار ہو رہا تھا اور میں اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی میرے بہت پاس ہو کر کھڑا رہا۔ جب وہ مجھ سے اپنے جذبات بیان کر چکا تو ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا ہر انداز ایسا تھا جیسے وہ میرا بہت ہی پرانا عاشق ہو۔ میں اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی تھی اور وہ جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ وہ کل پھر سے پانی پینے کے لیے آئے گا۔ میں خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور اس کے جانے کے بعد مجھے ہوش آیا کہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایک اجنبی مرد موجود تھا اور میں نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر ہی چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا کچھ کھو گیا ہو۔ میں تیزی سے دوبارہ کھڑکی پر آ کر کھڑی ہوئی تو اس نے جاتے جاتے روڈ پر سے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ شاید اسے امید تھی کہ میں اسے دیکھنے کے لیے آؤں گی، اور وہ ایک آخری مسکراہٹ میری طرف اچھال کر کام پر لگ گیا۔ اس کی مدھم آواز کی سرگوشیاں سارا دن میرے کانوں میں گونجتی رہیں اور میں کئی گھنٹے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے سراپے کو دیکھتی رہی۔ میرا جسم آج بھی جوانی کے جوبن دکھا رہا تھا۔ میرے میاں نے تو عرصہ ہوا مجھے نظر بھر کر بھی نہ دیکھا تھا، اور اسی لیے میں نے خود کو آئینے میں دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے اندر کی عورت ابھی تک بھی زندہ ہے۔ میرے دل میں بھی آج بہت سے جذبات جنم لے چکے تھے، اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ کوئی مجھے پر پوری طرح برس جائے۔ میں بھی کئی سالوں کی پیاسی تھی اور اب سیراب ہونے کی خواہش میرے اندر سر اٹھانے لگی تھی۔ رات جب میرا میاں الیاس گھر لوٹتا تو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا رویہ بہت روکھا تھا۔ وہ کھانا بھی شہر سے ہی کھا کر آتا تھا۔ اس نے بس سونے کے لیے اس گھر کو خرید رکھا تھا۔
میں دن والی بات کو بھلا کر الیاس پر اپنے جذبات لٹانا چاہتی تھی۔ میں خوبصورت سی نائٹی پہنے الیاس کے قریب آ گئی تو اس نے ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اور سونا چاہتا ہے۔ میں نے الیاس سے کہا کہ میں بہت عرصے سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ میری خواہش بھی کوئی پورا کرے، اور تم میرے مرد ہو، تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو میں کس کی طرف دیکھوں گی؟ میری بات سن کر الیاس کہنے لگے کہ سارا دن فارغ بیٹھے بیٹھے تمہارے دماغ میں عجیب سی باتیں سما جاتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم گھر میں کام کاج کی طرف دھیان دو۔ الیاس مجھ پر سے نظر ہٹاتے ہوئے کروٹ بدل کر سو گئے اور میں آنسو بہاتی کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جانے لگی کہ جب میری نظر آئینے پر پڑی اور میں اپنے آپ کو دیکھ کر ہی مبہوت رہ گئی۔ گورے چٹے بدن پر بلیک رنگ کی نائٹی ایسے کھل رہی تھی جیسے میں کوئی گلاب کا پھول ہوں۔ میرا متناسب بدن کسی بھی مرد کو بری طرح گھائل کر سکتا تھا۔ خود بخود ہی میرے ذہن میں اس جوان کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے سوئے ہوئے میاں الیاس پر ڈالی۔ کچھ آنسو میری پلکوں کی باڑ توڑ کر میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے بدن پر بہنے لگے اور میں نے خاموشی سے جا کر اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ میں جسے اپنی جوانی سے اور اپنی خوبصورتی سے زیر کرنا چاہتی تھی وہ مجھ پر نظر ڈالے بغیر ہی سو گیا تھا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں رات دیر تک اکیلی بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی اور فریاد کرتی رہی کہ وہ میری جھولی میں بھی اولاد ڈال دے۔ شاید اگر میری اولاد ہوئی تو میرے میاں کا رویہ میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا اور وہ مجھے چھوڑ کر یوں دوسری عورتوں میں دلچسپی نہ رکھتا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھے اس ویرانے میں اسی لیے لا پھینکا ہے تاکہ وہ شہر میں دوسری عورتوں کے ساتھ عیاشی کر سکے۔ میں بانجھ تھی اور بانجھ ہونا میرے لیے ایک سزا بن چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی میاں الیاس واپس شہر کے لیے نکل گیا تھا اور میں ایک دفعہ پھر اس کال کوٹری میں کسی قیدی کی طرح بند تھی۔ یہاں تو کوئی پاس پڑوس بھی نہ تھا کہ میں کچھ گھنٹے وہاں بیٹھ کر وقت گزار لیتی۔ اکیلے گھر میں میں کون سے کام کرتی کہ جس سے میرا دن گزر جائے؟ میں پھر سے کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور مستریوں کو یوں دیکھنے لگی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اس جوان پر پڑی جو کل پانی پینے کے لیے آیا تھا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آج بھی ضرور آئے گا اور میں بھی انجانے میں اس کی منتظر ہو گئی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے فوراً ہی جا کر ایک خوبصورت سا لباس زیب تن کر لیا جو میں نے میاں الیاس کی سالگرہ پر سلوایا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں پوری طرح کھل جایا کرتی تھی۔ وہ ہلکا سا جوڑا پہننے کے بعد میں نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا جس کی وجہ سے میرے گہرے گلے سے زیبائش اور بھی نمایاں ہونے لگی۔ یہ سوٹ بھی میرے جسم پر پوری طرح پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اپنے گہرے گلے کو تھوڑا سا اور نیچے کی طرف ڈھلکایا اور ایک گہری سرخ رنگ کی لپسٹک ہونٹوں پر لگائی اور کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ذہنی طور پر اس قدر دباؤ کا شکار تھی کہ صحیح اور غلط بھول چکی تھی۔ میرے اندر کے جذبات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ایک غیر مرد کی نظروں میں سما جاؤں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ جوان دوبارہ سے میرے گھر کی طرف چلا آیا اور میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر ہی چلا آیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کے سامنے ہی کھڑی رہی۔ اس نے ایک دفعہ پھر پانی کی بوتل میرے آگے بڑھائی تو میں نے مسکرا کر بوتل پکڑی اور رسوئی میں چلی آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اسے بہت اچھے سے معلوم تھا کہ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی، اسی لیے وہ بالکل بھی نہیں جھجکتا تھا۔ میں پانی کی بوتل بھر کر پلٹی تو وہ میرے بالکل ہی پیچھے کھڑا تھا۔ میرے پلٹتے ہی وہ میرے سینے سے ٹکرا گیا۔ بے ساختہ ہی اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، ورنہ میں لڑ کھڑا کر گر جاتی۔ اس نے اپنی انگلی کو میرے چہرے پر پھیرا اور میرے ہونٹوں پر مسلنے لگا۔ میں بہت عرصہ بعد ایک مرض کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اور جذبات سے اس قدر چور تھی کہ مجھے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میں مدہوش سی ہونے لگی تھی اور اس بات کا وہ بخوبی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کافی دیر تک میرے بدن پر ہاتھ پھیرنے کے بعد
وہ مجھے میرے روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے اسے بالکل بھی روکنے کی کوشش نہ کی، میرے ساتھ ساتھ وہ بھی جذبات کے بہاؤ میں بہہ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے میری قمیض پر لگے سارے بٹن کھول دیے تھے اور دھیرے دھیرے وہ اس طرح مجھے پیار دے رہا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی مدہوش ہو گئی تھی۔ اس پیار کی ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار کے لیے تو میں کب سے ترس رہی تھی، اور جب وہ ساون کی طرح مجھ پر برسا تو میں برداشت نہ کر سکی۔ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ میری جان نکلنے لگی تھی، لیکن یہ سب میرے لیے تکلیف دہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں میری اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں پوری طرح تھک چکے تھے اور ہمارے جذبات بھی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ میرے برابر ہی لیٹ گیا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد ہے اور اس کی شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ اس کی بیوی گاؤں میں رہتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں میں ہی خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو ایک اچھی زندگی چاہیے تھی، اور اسی لیے اس کی بیوی نے اسے زبردستی شہر پیسہ کمانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ایک جوان مرد تھا اور اس کے لیے اپنی بیوی کا وجود بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی نے اس کی اس بات کو اہمیت ہی نہ دی، بلکہ پیسے کو اہمیت دی، اور وہ شہر چلا آیا۔ پچھلے 3 سال سے وہ دن رات شہر میں محنت کر کے پیسہ کما رہا تھا، اور سارا کا سارا پیسہ وہ گاؤں بھجوا دیا کرتا۔ اس کی بیوی کو اس کے پیسے سے مطلب تھا اور اس کی خواہشات اور ضروریات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب اس نے پہلی دفعہ مجھے کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھا تو اسے میری آنکھوں میں ایک اداسی اور ویرانی نظر آئی، اور جب اس نے مجھ پر نظر رکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ میرا میاں کس طرح مجھے صبح سویرے ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور دیر تک آتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہی زیر تعمیر پلاٹ میں رہ رہا تھا، اسی لیے اسے ہمارے گھر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس نے مجھے یوں بے حجاب دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، اور یوں ہی اس نے سوچا کہ وہ مجھ سے بات کرے گا، اور اسی لیے وہ پانی کے بہانے میرے گھر آیا۔ لیکن جب میں نے دروازہ بند نہ کیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے اندر ہی چلا آیا، اور میری قربت نے اس کے جذبات کو پوری طرح جگا دیا، اور اسے بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بھی اس کی طرح تنہائی کا ہی شکار ہوں، اسی لیے وہ میرا ساتھ چاہتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزارا، کیونکہ اسے واپس جانا تھا۔ وہ مستریوں کے اوپر ٹھیکیدار تھا، اسی لیے اس کی غیر موجودگی پر کوئی مستری سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اکیلے پن کی زندگی سے عاجز ہو چکا ہے اور اب وہ کسی کا ساتھ چاہتا ہے، اور میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ میں بھی اپنے میاں کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک تنہائی کا شکار تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کو پوری طرح محبت دوں گی۔ میں نے اسے وہ نائٹی پہن کر دکھائی جو میں نے اپنے میاں کے لیے نکالی تھی۔ وہ والہانہ انداز میں میرے جسم کو چومنے لگا۔ اس نے تو مجھے نئی زندگی بخش دی تھی۔ ہم دونوں پوری طرح ایک ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ واپس چلا گیا تھا اور میں خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ صحیح اور غلط، گناہ اور ثواب کو میں یکسر ہی بھلا چکی تھی۔ میاں نیاز رات دیر کے گھر لوٹا تو مجھے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا کہ اس نے مجھے پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ میں خود بھی اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس کے سوتے ہی سونے کے لیے میں بھی لیٹ گئی۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا کہ دن کا کچھ حصہ وہ جوان جس کا نام عظیم تھا میرے ساتھ وقت گزارتا، اور میں اور وہ پوری طرح اپنے جذبات کو تسکین پہنچاتے۔ میں جانتی تھی کہ میں نے ایک غلط راستے پر قدم رکھا ہے، لیکن میرے میاں نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات کو سنبھالنا ممکن نہیں رہا تھا، اور عظیم کی بیوی نے بھی اسے اس حد پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ اس نے مجھے اپنا سارا سہارا بنا لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ کب تک ایسے ہی چلنے والا ہے، لیکن میں خوش تھی کیونکہ مجھے اب اکیلے پن کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی تھی۔ ایک دن میں اور عظیم بیڈ روم میں موجود تھے کہ جب اچانک ہی میاں الیاس کی کسی کام سے گھر چلا آیا، اور عظیم کو میرے ساتھ بیڈ روم میں دیکھ کر تو وہ سکتے میں آ گیا، اور اس نے مجھے فوراً طلاق دے دی
और मुझे भी इसे तलाक लेकर कोई दुख ना हुआ। मैंने अपनी इद्दत पूरी की और अजीम से शादी कर ली। हम दोनों गुनाह की ज़िंदगी से निकल गए थे। हम दोनों ने ही कुदरत से इस बात की माफ़ी मांगी कि हम दोनों एक गुनाह की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन ये गुनाह करने पर मजबूर करने वाले हमारे अपने ही थे, जिन्होंने हमारे जज्बात का ख्याल न किया। कभी कभी हम पैसों को रिश्तों पर अहमियत दे बैठते हैं और अपने रिश्ते गंवा बैठते हैं। अजीम की बीवी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। मेरे मियाँ ने औलाद को इस कदर अहमियत दी थी कि उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया था, जबकि औलाद ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। जबकि औलाद ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। और जो औरतें बांझ होती हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं होता। जब जवान औरत को इसके शोहर से तस्कीन नहीं मिलती तो वो अपनी तस्कीन हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरती है, क्योंकि इसके सीने में भी दिल होता है। आप लोग बताएं, क्या मैंने और अजीम ने जो कुछ किया इसमें सिर्फ हमारा ही कसूर था? क्या हमारे ज़िंदगी के साथियों की कोई गलती नहीं थी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और आगे शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।